بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، علم کے سفر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل علم کے سفر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ عثمانی سلطنت کی اولین 2 صدیوں تک کاروباری مملکت پر مرد چھائے رہے۔ سلطان سلیمان کے دور میں پہلی بار 2 خواتین نمایاں ہوئیں، ایک اس کی والدہ، دوسری بیگم خرم سلطان، جو ترک حکومت میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا سبب بنی۔ یہ خرم سلطان کی بدقسمتی ہے کہ اپنی شہرت کے باعث وہ مغربی مصنفین و مورخین کا محبوب موضوع بن گئیں۔ انہوں نے پھر اس خاتون سے متعلق کئی جھوٹے سچے قصے تخلیق کر ڈالے، سو خرم سلطان کی شخصیت کہانیوں میں گم ہو گئی۔ تاہم اس زمانے کے کتب سے بنیادی معلومات ضرور ملتی ہیں۔ سلطان سلیمان کی زندگی میں داخل ہونے والی سب سے اہم عورت خرم سلطان یوکرائنی تھی۔ 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئی۔ قیاس ہے روسی تاتاریوں نے جب مغربی یوکرائن پر حملہ کیا تو اسے غلام بنا لیا۔ یہ غالباً 1517 کی بات ہے۔ وہ پھر بحیثیت غلام بکتی بکاتی آخر استنبول میں عثمانی سلطنت کے حرم پہنچ گئیں۔ 1513 سے شہزادہ سلیمان مانیسا کے والی تھے۔ وہیں 1515 میں ان کے ہاں ایک کنیز ماہدورہ سے بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا۔ شہزادے اپنی محبوبہ کو گلبہار کہہ کر پکارتے۔ خیال ہے کہ ماہدورہ کوہ قاف کے ایک سردار کی بیٹی تھی، گویا وہ بحیثیت غلام شہزادے کے حرم میں داخل نہیں ہوئی۔ 1520 میں والد سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئے۔ یوں حسب روایت حرم کی تمام کنیزیں بھی ان کی ملکیت میں آ گئیں، جن میں خرم بھی شامل تھی۔ مغرب میں یہ عورت روکسلانہ کے نام سے مشہور ہے۔ واضح رہے، اس زمانے میں عثمانی بادشاہ کا حرم ایک دوسرے پرانے محل میں رہتا تھا، جبکہ وہ خود دوسرے محل میں مقیم ہوتا۔ پرانے محل میں حرم کی سربراہ سلطان سلیمان کی والدہ عائشہ حفصہ سلطان تھیں۔ انہیں ہی عثمانی سلطنت میں پہلی والدہ سلطان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی اس زمانے کی سپر پاور میں سب سے طاقتور عورت۔ پھر بالحاظ قوت سلطان کی اس پہلی کنیز کا نمبر آتا ہے جس سے لڑکا پیدا ہوتا۔ سو جب سلطان سلیمان تخت نشین ہوئے تو سلطان میں والدہ سلطان کے بعد دوسری طاقتور عورت ماہدورہ تھی، اس کے بڑے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کی ماں۔ مگر خرم سلطان کی آمد نے سب کچھ بدل ڈالا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خرم سلطان زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بلکہ سلطان اس کی ذہانت، ہنس مزاح اور ہنس مکھ طبیعت سے متاثر ہوا۔ ہمہ وقت مسکرانے کے باعث ہی سلطان اسے خرم خوش شادماں کہہ کر پکارنے لگا۔ یہ فارسی لفظ ترکی میں کمالی مت آنے کے بعد خرم کہلایا، جو اصل نام کی بگڑی شکل ہے۔ خرم نے جلد ہی اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اور دل فریب اداؤں سے سلطان سلیمان کے دل میں جگہ بنا لی۔ پھر 1521 میں اس نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یکایک سلطان کی تیسری قوت عورت بن گئیں۔ 1525 تک خرم کے ہاں مزید 4 بچے محرمہ، عبداللہ، سلیم اور بایزید جنم لے چکے تھے۔ یہ یقینی ہے بیٹوں کی پیدائش کے بعد ماہدورہ اور خرم میں جھگڑے شروع ہو گئے، کیونکہ عثمانی سلطنت میں اصول تھا صرف بڑا بیٹا ہی باپ کی موت کے بعد نیا حکمران بنتا تھا اور عموماً وہ اپنے سارے بھائی قتل کرا ڈالتا۔ جب سلطان سلیمان پوری توجہ خرم کو دینے لگے تو ماہدورہ میں حسد کا جذبہ اٹھا۔ ممکن ہے دونوں طاقتور خواتین نے اپنے غلاموں کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، اگرچہ والدہ سلطان نے ان کی لڑائی کو حد سے باہر نہ ہونے دیا۔ 1533 میں سلطان سلیمان نے شہزادہ مصطفیٰ کو صوبہ مانیسا کے والی بنا کر وہاں بھجوا دیا۔ یوں شہزادہ ولی عہد قرار پایا، کیونکہ روایتی طور پر وہی مانیسا کا والی بنتا تھا۔ ماہدورہ بھی حسب روایت اس کے سرپرست کی حیثیت سے ساتھی تھی۔ 1534 میں والدہ سلطان چل بسی۔ بعد ازاں خرم کا جادو ایسا سر چڑھ کر بولا کہ اسی سال سلطان سلیمان نے اس سے شادی کر لی۔ یوں اس روایت کا خاتمہ ہوا کہ عثمانی سلطان اپنی کسی کنیز سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اس سے قبل سلطان نے خرم کو آزاد کر دیا اور یہ بھی ایک انہونی بات تھی۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ سلطان نے بقیہ کنیزوں سے قطع تعلق کیا اور صرف خرم کے پاس جانے لگا۔ یوں حرم میں سب سے زیادہ
طاقتور عورت بن گئی۔ ممکن ہے اب اس میں یہ تمنا کروٹ لینے لگی کہ وہ سلطان کی بلا شرکت غیر مالک بن جائے۔ یہ تمنا پوری ہونے میں پہلی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھا۔ ابراہیم پاشا بچپن سے سلطان سلیمان کا ساتھی تھا، سو وہ حکمران بنا تو اس نے پہلے دوست کو خوب نوازا، پھر 1523 میں وزیر اعظم بنایا اور پھر اپنی بہن ختیجہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ابراہیم پاشا عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم تھا اور اس نے اپنی ذمہ داریاں بڑے تدبر و مہارت سے انجام دیں۔ 1535 تک ابراہیم پاشا سلطنت میں دوسرا طاقتور فرد بن گیا۔ عام خیال ہے خرم یہ کہہ کر سلطان کو اس کے خلاف بھڑکانے لگی کہ ابراہیم پاشا بادشاہ بننے کی تمنا پال رہا ہے، سو مارچ 1536 میں سلطان کے خاص آدمیوں نے ابراہیم پاشا کو مار ڈالا۔ قاتلوں کی زبانیں کاٹ دی گئیں اور کان کے پردے پھاڑ دیے گئے تاکہ وہ کچھ بول نہ سکیں۔ یوں خرم نے اپنے ایک بڑے دشمن کو مروا ڈالا۔ تاہم ترک مورخین کی روح سے یہ واضح نہیں کہ وزیر اعظم کیوں قتل ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ حد سے زیادہ طاقت و حشمت پا کر ابراہیم خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگا، تبھی سلطان کو محسوس ہوا اس کا اقتدار و طاقت خطرے میں ہے، سو وزیر اعظم مار دیا گیا۔ یہ مغربی مصنفین ہیں جنہوں نے خرم پہ شک ظاہر کیا۔ 1541 میں پرانے محل میں پراسرار طور پر آگ لگ گئی۔ مغربی مورخین پھر لکھتے ہیں کہ یہ آگ خرم ہی نے لگوائی تاکہ وہ توپ کاپی محل میں سلطان سلیمان کے پاس جا سکے۔ یوں سلطان کا قرب پا کر وہ اس پر مزید حاوی ہو سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ عسکری و خارجی امور پر سلطان کو مشورے دینے لگی۔ توپ کاپی محل میں خرم کی آمد سے عثمانی سلطنت میں عورتوں کا عمل دخل بڑھ گیا، جو طویل عرصے تک جاری رہا۔ اسی باعث یہ عرصہ تاریخ میں سلطنت خواتین کہلاتا۔ یہ یقینی ہے خرم نے اپنی منموہنی باتوں اور ناز و ادا سے سلطان سلیمان کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اس پہ کالا جادو بھی کراتی ہو۔ بعض ترک مورخین نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ استنبول کے شہریوں میں جادوگرنی کے لقب سے معروف تھی۔ مغربی مصنفین کی روح سے شہر میں مشہور تھا کہ وہ حکیموں سے جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی ہے تاکہ انہیں اپنے جادو ٹونے میں استعمال کر سکے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ خرم کے بیٹے نوجوان ہو گئے۔ مغربی مورخین کا دعویٰ ہے اب شہزادہ مصطفیٰ ڈراؤنا خواب بن کر اسے نیند سے جگانے لگا، سو اب وہ اسے مارنے کے در پہ ہوئی۔ اس نے پہلے سلطان پہ دباؤ ڈالا کہ اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم بنوایا، پھر دونوں مل کر باپ بیٹے کو لڑوانے کی خاطر سازشیں کرنے لگے۔ رستم پاشا نے یہ افواہ پھیلا دی کہ شہزادہ اپنی سپاہ ینیچری کی مدد سے بوڑھے باپ کو ہٹا کر تخت نشین ہونا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے سلطان کو شاہ ایران کے نام لکھا، شہزادے کا ایک خط بھی بطور ثبوت دکھایا جس میں اس سے مدد مانگی گئی تھی۔ ادھر رستم پاشا کے کارندے شہزادے کے حلقے میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ سلطان اپنے دوسرے بیٹے سلیم کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ کو علم تھا اس کی سوتیلی ماں یہی چاہتی تھی، سو اسے افواہ پہ یہ اعتبار آ گیا۔ یوں ساس اور داماد کی سازشیں باپ بیٹے کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ 1553 میں سلطان سلیمان ایران پر حملہ آور ہوا۔ اس دوران رستم پاشا نے آخری چال چلی، مصطفیٰ کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنی سپاہ لے کر سلطان کی افواج سے آ ملے تاکہ صلح صفائی ہو جائے، جبکہ سلطان کو یہ پٹی پڑھائی کہ شہزادہ ینیچری کو لیے آتا ہے تاکہ اسے قتل کرا سکے۔ سو 6 اکتوبر 1553 کو جب غیر مسلح شہزادہ محبت کی مہک محسوس کرتے ارغلی کے مقام پر خیمہ زن باپ کے بیٹے میں خیمے میں داخل ہوا تو اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ موت اس کی منتظر ہے۔ سازش کے باعث سلطان تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بیٹا موقع پاتے ہی اسے مار ڈالے گا، سو خیمے میں چھپے باپ کے قاتلوں نے پہلے ہی وار کر کے بیٹے کو مار ڈالا۔ یوں ایک ایسے عالمی نے جنم لیا جو ترک عثمانی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شہزادہ مصطفیٰ قابل منتظم، دلیر سپاہی اور عوام دوست والی تھا۔ ترک و مغربی سبھی مورخین متفق ہیں کہ اس کی قیادت میں سلطان کو مزید عروج ملتا اور وہ ترقی کی نئی منزلیں پا لیتی۔ اس طرح خرم سلطان کا ایک اور دشمن چل بسا۔ مگر ترک مورخین سکے کا ایک دوسرا رخ بھی سامنے لاتے ہیں کہ ان کی روح سے مصطفیٰ اوائل میں ولی عہد ضرور رہا، لیکن
1541 میں اسے دور دراز واقع صوبے عماسیہ کی امارت سونپ دی گئی۔ یوں وہ ولی عہد ہونے کے منصب سے محروم ہوا۔ یہ ممکن ہے کہ خرم نے سلطان پہ دباؤ ڈالا کہ یہ فیصلہ کرایا ہو۔ شہزادہ پھر 12 سال تک اسی معمولی صوبے کا والی رہا، حتیٰ کہ اسے جنگوں میں شریک نہ کیا گیا چونکہ اسے کوئی ترقی نہ ملی، سو وہ باپ سے ناراض ہو گیا۔ یوں اسے گمبھیر اختلافات نے جنم لیا کہ باپ مجبور ہو گیا بیٹے کو قتل کرا دے۔ آخر اس کا والد بھی اپنے باپ بایزید دوم کو زہر دے کر حکمران بنا تھا۔ دوسری طرف شاید یہ رب کائنات کی سزا ہے کہ خرم اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو بادشاہ بنتا نہ دیکھ سکی، حالانکہ اس کی عمر بھر یہی صحیح رہی کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو تخت نشین پر بٹھا دے۔ 18 اپریل 1958 کو خرم سلطان اپنے ناشتہ خواہشیں لیے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک غیر معمولی عورت کے زیر اثر آنے والے سلطان سلیمان کا بڑھاپا بھی اچھا نہیں گزرا۔ ان کے 2 قاتل بیٹے محمد اور جہانگیر تو پہلے ہی قدرتی موت مر گئے۔ اپنے سب سے ہونہار بیٹے کو خود قتل کرا دیا۔ پھر 1559 میں بچ جانے والے دونوں بیٹے سلیم اور بایزید کے مابین خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سلطان بایزید کی آزادانہ و غائبانہ طبیعت کی وجہ سے سردار اسے ناپسند کرتے تھے، سو انہوں نے خانہ جنگی میں سلیم کا ساتھ دیا۔ بایزید سرکاری افواج کا مقابلہ نہ کر سکا اور اہل خانہ کو لیے ایران فرار ہو گیا۔ شروع میں ایرانی بادشاہ نے اس کا استقبال کیا، تاہم شہزادہ سلیم ہر حال میں اپنے بھائی کا خاتمہ چاہتا تھا، سو مورخین لکھتے ہیں اس نے ایرانی حکمران کو منہ مانگا سونا دے کر بھائی کو خاندان خرید لیا۔ چنانچہ 25 ستمبر 1561 کو ترک جلادوں نے قید بایزید اور اس کے 3 بیٹوں کو مار ڈالا۔ یوں 8 سال بعد سلیم کے بادشاہ بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ خرم سلطان کی داستان حیات عیاں کرتی ہے کہ وہ اوائل میں پرآسائش اور جہاں و حشمت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، جب بیٹے ہوئے تو وہ ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی خاطر ہر جائز و ناجائز حربہ اختیار کرنے لگی، مگر اس کی 40 عثمانی سلطنت کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں، کیونکہ سلطان سلیمان کے بعد طویل عرصہ عیش و عشرت کے دلدادہ شہزادے ہی تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے اپنی نااہلی اور عیاشیوں سے ایک بڑی مسلم سلطنت تباہ کر ڈالی۔ اخیر عمر میں نو مسلم خرم سلطان خاصی مذہبی اور غریب دوست ہو گئی۔ اس نے مساجد بنوائیں اور فلاحی منصوبے شروع کیے۔ یوں شاید وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔